تو یہ ہے انہ کان غفارا، بے شک وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ ہر وقت بندے کو اس فکر میں رہنا چاہیے۔ اس فکر میں بہت سے نکات ہیں، نکتے ہیں اس کے اندر۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا آسمان سے تم پر پانی، وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنا لے گا تمہارے واسطے، جنات، باغات کو بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ تمام نعمتیں، تمام برکتیں، تمام سکون تمہیں صرف دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور اسی سے پہلے اپنے معاف کرنے کا تذکرہ کیا کہ وہ بخشنے والا ہے، اور تم اسی کی طرف رجوع کرو۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی مختصر سی بات بتاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 400 سال تک قحط رہا۔ یہ بھی بات میں ذہن میں رکھنی ہے، علم میں بات آتی رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بے شمار قومیں آئی ہیں، بے شمار امتیں آئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی عمریں بہت زیادہ تھی۔ ایک بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے کریں کہ دعا کریں، میرا کوئی پتر، کوئی بیٹا 500 سال سے زیادہ نہیں ہوتا، جوانی میں یا جوانی میں چڑھنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، 500 سال سے زیادہ عمر کا نہیں ہوتا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے، بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، بڑھیا، ایک ایسے نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کی ایسی امت ہوگی جن کی عمریں 60 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی، ان کی عمریں 60 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، کیا وہ لوگ مکان بنائیں گے؟ آپ نے شاہ فرمایا، ہاں مکان بنائیں گے، چبارے بنائیں گے۔ عرض کرتی ہے کہ کبھی اگر میں ان کی امت میں ہوتی تو 60 سال ایک سجدے میں گزار دیتی۔ ان کا یہ عالم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی قوم میں جو ان کی عمریں تھیں، اکثر ان کی عمریں، اکثر ان کی اوسط، جس طرح ہمارے زمانے میں 60-70 سال کی عمر، 65 سے 60 سال تک، 65 سے 70 سال تک، 60 سے 70 سال تک اوسط ہے۔ اس زمانے میں ان کی عمریں 1200 سال ہوا کرتی تھی۔ 400 سال بچپنے میں گزارتے تھے، 400 سال جوانی میں گزارتے تھے، 400 سال بڑھاپے میں گزارتے تھے۔ اس دور میں قحط ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر قحط ہوا، 400 سال تک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ نوح اس قوم سے کہیں کہ معافی مانگے، طلب کرے، معافی مانگے۔ جب انہوں نے معافی مانگی، قوم نے اکٹھے ہو کر معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ معافی مانگنے پر 400 سال کا قحط ایک دن میں خوشحالی میں بدل دیا۔ جہاں قحط برس رہا تھا، وہاں اس کی معاف کرنے پر، مالک کے کرم کرنے پر وہاں خوشحالی آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ یہ پکارتی ہے کہ مجھ سے مانگنے والا مانگے، میں اس کو عطا کر دوں۔ مختصر سی بات، 2 فرشتے ہیں دعا کے بارے میں، 2 فرشتے ہیں۔ ایک فرشت بندے کے پاس ہوتی ہے، ایک فرشت اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ بندے کے پاس یہ فرشت ہوتی ہے کہ میں نے اولاد بھی مانگنی ہے، میں نے پیسے بھی مانگنے ہیں، میں نے زمین بھی مانگنی ہے، میں نے جگیر بھی مانگنی ہے، میں نے عزت بھی مانگنی ہے، اور میں نے عمرہ بھی مانگنا ہے، میں نے حج بھی مانگنا ہے، میں نے خوشحالیاں بھی مانگنی ہے۔ اس کی بڑی فرشت ہوتی ہے، لیکن اس فرشت میں سب سے پہلا جو نمبر ہوتا ہے بندے کے پاس فرشت کا، وہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ بندے کی فرشت کے میں
سب سے پہلا نمبر جو ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اب رب تعالیٰ کے پاس جو فرشتہ ہے اس میں بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، میں نے اس کو یہ بھی دے دینا ہے، اولاد بھی دے دی ہے، بیٹے بھی دینے ہیں، بیٹیاں بھی دینی ہیں، شادیاں بھی دینی ہے، روزی بھی دینی ہے، اور اس کو سکون بھی دینا ہے۔ اور رب تعالیٰ کے پاس جو اس فرشتے نے سب سے پہلی جو چیز لکھی ہوتی ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دینے ہیں۔ گناہوں کی معافی انتہائی اہم ترین چیز ہے، اور اس میں ذہن میں رکھنا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ گناہگار ہوں گے، بہت گناہگار ہوں گے، لیکن جنت میں انہیں اس وجہ سے بھیجا جائے گا کہ دنیا میں وہ جتنی بار بھی توبہ کرتے تھے اور معافی مانگتے تھے، ان کی معافی مانگنے کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے معافی مانگنے کی وجہ سے چاہے دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس کی تعداد کی وجہ سے انہیں جنتی قرار دیا جائے گا۔ ہم تو مائے بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ مجھے ان لوگوں نیکوکار لوگوں کی تسبیحوں سے زیادہ، مجھے نیکوکار لوگوں کی تسبیحوں سے زیادہ ان لوگوں کی چیخوں جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے جو میری بارگاہ قدس میں مجھ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اس کی تو منشا یہی ہے کہ جتنا بھی جرم کیے ہیں مجھ سے معافی مانگے۔ دو چیزیں پیدا ہوگی، ایک تو یہ ہوگی کہ اس کا توکل رب پر ہوگا کہ معاف کرنے والی طاقت ہے تو رب تعالیٰ ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں بڑائی اپنے رب تعالیٰ کی ہوگی اور عزت و انکساری اپنی ذات کی ہوگی۔ یہی مالک چاہتا ہے کہ میری تکبیر بیان کرے، اور یہی مالک چاہتا ہے کہ میری بارگاہ قدس میں عزت و انکساری سے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا، اتنا قحط پڑا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے، جا کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرضی پیش کریں کہ خشک سالی قحط سالی ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرے بات کرنے پر، تیرے مانگنے پر، تیری درخواست پر ہم قحط سالی کو ختم کر دیں گے، لیکن اس وقت ختم کریں گے جب تو اپنی قوم جس نے تمہیں بھیجا ہے اس قوم کو لے کر اس پہاڑ پہ آ جا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر معاف کر دیں گے، بارش برسا دیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ہم کلامی کی، بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اے موسیٰ تو اور تیری قوم اس پہاڑ پہ آ جائے گی، ہم معاف کر دیں گے، ہم بارش برسا دیں گے، لہذا تم اکٹھے ہو کر چلو۔ سب اکٹھے ہو کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار قوم کو لے آیا ہوں، بارش برسا دیا، آپ نے کہا تھا قوم لے آ میں بارش برسا دوں گا، قوم لے آیا ہوں بارش برسا دیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا موسیٰ تو قوم کو لے آیا ہے، قوم آ گئی ہے، لیکن تیری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو مسلسل گناہ کرتا جا رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب ہے، جب تک وہ بندہ اٹھ کے نہیں جائے گا ہم نہیں برسائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کون ایسا بدبخت جس کی وجہ سے عذاب پوری قوم پہ آ رہا ہے، چلا جائے یہاں سے۔ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، وہ بندہ نہ اٹھا۔ اللہ کے وہ جلیل القدر نبی انہوں نے کہا کہ اگر تو اٹھ کے نہیں جائے گا میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے اس زمین کو حکم دوں گا زمین پھٹ جائے گی، تمہیں نکل جائے گی۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو من ہی من میں عرض کرنے لگا پروردگار عالم اگر اٹھتا ہوں تو دنیا کے سامنے رسوا ہوتا ہوں، اگر نہیں اٹھتا تو زمین مجھے نکل جاتی ہے، اور میں کہاں جاؤں گا، میں بدنام ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ میں صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ تیری بارگاہ قدس میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد آئندہ ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اب اس کا یہ کہنا تھا، آسمان پر بادل کی گھٹائیں آئی، چھم چھم برسنے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم
तूने इरशाद फरमाया कौम को ले आ, मैं कौम को ले आया, बारिश ना हुई। तुमने इरशाद फरमाया वो गुनाहगार बंदा उठ के चला जाए, और मैंने हुक्म दिया बंदा वो गया भी नहीं है, लेकिन बारिश हो गई। इसमें राज और हिकमत क्या है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा, हमारा मकसद किसी को नुमाइश करना नहीं था, हमारा मकसद किसी के गुनाहों को माफ करना था, ताकि उसके गुनाह माफ हो जाए और उसके सदके सब पर बारिश हो जाए। अगर आज बारिश हुई है उसकी माफी की वजह से हुई है, अगर कल खुशकिसानी हुई थी, क्या हुआ था? उसकी वजह से हुआ था, लेकिन उसके पर्दादारी में माफी मांगने से तुम सब रहमत के हिस्सेदार बन गए। रहमत हक बहाना नहीं जैद बहार नमी तलबत, उसको तो पसंद ये चीजें आती है, उसको तो अदाएं ही पसंद आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था, त्याग पड़ गया। मैं इस चीज को अपने पॉइंट की तरफ लेके आऊंगा, मेरा समझाने का मकसद यह है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था, त्याग पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे, परेशान हो गए, परेशानियों की इंतहा हो गई। लोग अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाए, आपने शाह फरमाया ठीक है, कल ऐसे करें कि फलां मैदान में इकट्ठे हो जाए, नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे, बारिश की दुआ नमाज पढ़ेंगे। एक वक्त मुकर्रर हो गया, जगह मुकर्रर हो गया, सभी लोग उस वक्त मुकर्ररा पर, उस जगह मुकर्ररा पर जमा हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो देर हो गए, ना आए लोग वहां जमा थे, लेकिन देर से आए। देर से आए तो आकर कहने लगे भाई बात यह है कि तुम लोग जाओ, अभी थोड़ी देर तक बारिश आने वाली है, बारिश आ जाएगी। अर्ज करने लगे लोग कि पहले तो आप आए लेटे हैं, फिर आपने नमाज भी नहीं पढ़ी, नमाज इस्तिस्का भी नहीं पढ़ाई, और आपने इरशाद फरमा दिया कि बारिश आएगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बारिश फरमा दिया तो बारिश तो आएगी, लेकिन इसमें हिकमत और राज क्या है? आपने इरशाद फरमाया जब मैं नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए घर से चला था, रास्ते में आ रहा था, तो मैंने एक चूंटी को आसमान की तरफ आंखें की खोले हुए, रोते हुए, हाथ मलते हुए बार बार मैंने सुना कि वो बारगाह कुदस में वो चूंटी अपने हाथों को मल रही थी, और इस कर्म के साथ, इस तकलीफ के साथ, इस दर्द के साथ फरियाद कर रही थी, परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों की शामत माल है कि आज क्या की वजह से हम भूखों मर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, गर्मी से तड़प रहे हैं, लेकिन तेरी रहमत के खजाने कम तो नहीं ना। अपनी रहमत की वसअत का वास्ता मुझ आजिज़ के सदके करो, फरमा दे, बारिश बरसा दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैंने उस चूंटी की फरियादों को सुना, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इन जानवरों की बोलियों को सुनने की। मैंने उसकी फरियादों को सुना, उसकी दुआओं को सुना, जिस दर्द के साथ वो दुआएं कर रही थी, मैं नहीं समझता कि वो दर्द किसी तरीके से वो हाली जाए और उसका फायदा हम तक न पहुंचे। यकीनन बारिश होगी। आपका ये कहना था, घटाएं उठी और पूरे आसमान पर फैल गई, छम छम बारिश होने लगी। अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है, और किसी न किसी सूरत में उससे माफी मांगी जाए। हाँ मेरे दोस्तों, मैं ये बात कर रहा था, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मेरी आज का जो मौजू था वो यही था कि अल्लाह ताला से माफी मांगे। माफी मांगने से एक चीज में ज़हन में रखनी है, माफी होती है कि परवरदिगार आलम बंदा करार करता है कि या अल्लाह मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, मैं गुनाहों से तौबा करता हूं। ये उसका कौनन अमल है, कौनन चीज है। कौनन कह रहा है, वो कौन कर रहा है, बात कर रहा है, और उसके बाद इसका एक फेल होगा जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा। फिर अगर वो वही काम करेगा तो फिर वो उसने इस्तग़फ़ार नहीं किया, उसने झूठ किया है, उसका फेल झूठा है। लिहाजा सच्चा फेल यही है कि इस तरह माफी मांगे जिस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस तरह माफी मांग, इस तरह तौबा कर
کہ جس طرح ایک گائے بھینس کے تھن میں سے دودھ نکالا ہوا واپس نہیں جاتا، اس طرح تو جب معافی مانگ لے تو گناہوں کی طرف واپس پلٹ کے نہ جا۔ یہ دعا مانگنا، معافی مانگنا یہ بہت پسند ہے۔ اس لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، عمر فاروق جاؤ، علی المرتضیٰ جاؤ، میرے پیارے کے پاس جانا، میرے عاشق اویس کرنی کے پاس جانا اور ان سے جا کے کہنا ہمارے لیے استغفار کی دعا کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ آخر میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔ میرا آقا قسم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مسافر سفر کر رہا ہو، اس کے پاس سواری اونٹ کی ہو اور اس کے اوپر سارا سامان رکھا ہو، کھانے کا سامان بھی ہو، پینے کا سامان بھی ہو، پیسے وغیرہ وہاں رکھے ہوئے ہو، لباس بھی سارا سامان رکھا ہوا ہو، اور وہ شخص جب تھوڑی دیر کے لیے جب سو جاتا ہے، راستے میں آرام کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اونٹ غائب ہو جاتا ہے، اور غائب ہونے کے بعد اس کی پریشانی کا کیا حال ہے کہ وہ اتنا پریشان کہ صحرا میں جا رہا ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی پریشانی حال نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے، لباس نہیں ہے، اور کسی قسم کی کوئی مجاوری کی کوئی امید نہیں ہے، تو کتنا پریشان ہوگا۔ لیکن جب اسی پریشانی کے عالم میں پھر وہ سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے، جب سو کے اٹھتا ہے وہی گما ہوا گمشدہ جو اونٹ ہے سامان سمیت اس کے سرہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اٹھ کر جب اس اونٹ کو دیکھتا ہے سارے ساز و سامان کے ساتھ تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح جب گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے توبہ کرنے پر رب تعالیٰ اس گمے ہوئے اونٹ کے سوار مالک سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف پلٹ کے آ گیا ہے۔ دوستو، اس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اس نے ہمارے لیے دوزخ بنائی ہے، اور اس کی منشا یہی ہے میرے بندے دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف چلے جائیں، اور اس کے لیے یہی ہے میری بارگاہ قدس میں آ جائیں، اپنی عز و نثاری کا اظہار کر لے، میری کبریائی کا تو میری کبریائی کو مان لے۔ جب یہ مان لیں گے تو پھر میں ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اگر اس کا کرم موج بھی آ جائے تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ جب بہت کرم پہ آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے ہم صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ انہی گناہوں کو نیکی میں بھی بدل دیتے ہیں، انہی گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی بارگاہ قدس میں ہر روز رونے کی کوشش کیا کریں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو وہ موتی، آنکھوں سے نکلنے والے موتی بڑے ہی پسند ہیں، بڑی پسند ہے۔ عشق کی بات آ گئی ہے، پھر کر کے ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم تشریف فرما تھے، نارے جہنم کی آگ آقا کریم کے امتیوں کی طرف پلٹتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نارے جہنم نبی وسلم کے امتیوں کی طرف آئے گی، اور نبی وسلم کے جو امتی وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ عرض کریں گے اے جہنم کی آگ تجھے ہماری نمازوں کا واسطہ پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ روزے دار روزوں کا واسطہ دے گے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حج کرنے والے حج کا واسطہ دے گے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ صحیح صحابت کا واسطہ دیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آقا کریم پریشان ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، ان کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا، اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا، عرض کریں گے یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دست رحمت کو بھگوئیں اور اس پانی کے چھینٹے اس آگ میں ڈالیں، پھر تماشا دیکھیں۔ آقا کریم اپنے دست رحمت سے انگلیوں کو بھگوئیں گے، اس آگ پر چھینٹے ماریں گے، معمولی سے چھینٹے پڑنے پر آگ بجھ جائے گی۔ آپ فرمائیں گے جبرائیل اس پانی میں کیا ہے؟ معمولی سے چھینٹے مارنے سے اس کی آگ کی ساری آگ بجھ گئی ہے۔
جبلا استعمال کریں گے یا شسم، یہ پانی معمولی پانی نہیں ہے، یہ وہ پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند پانی ہے۔ یہ آپ کے گناہ گار امتیوں کے آنسو کا پانی ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی بارگاہ قدس میں رکوع سجود، استغفار، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدق دل کے ساتھ اس کی کبریائی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔